تو اللہ کا بندہ ہے، دکان پہ گیا تو بس پھر وہ ہے اور گاہک ہے، مسجد میں تو اللہ کا بندہ ہے، معاملات میں گیا تو بس پھر پرواہ نہیں۔ اور میرے بھائی، بندہ جو ہے نا یہ اللہ کا ہمہ وقتی بندہ ہے، اور کمال عبادت یہ ہے جیسے اس کا سر مولا کے سامنے جھکتا ہے ویسے اس کا ذوق بھی مولا کے سامنے جھک جائے، اس کی خواہشات بھی مولا کے سامنے جھک جائیں، اس کے مفادات بھی مولا کے سامنے جھک جائے۔ جب بندہ اس طرح اللہ رب العزت کے سامنے جھک جائے گا تو کہا جائے گا اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر دیا ہے، زندگی کے مقصد کو پورا کر دیا ہے۔ سامعین محترم، مجھے حضرت یعقوب بن آدم کی بات یاد آ رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک غلام خریدا، میں نے اس سے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت غلاموں کے نام نہیں ہوتے، جس بھی نام سے پکارو گے میں بھاگا بھاگا آؤں گا، آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ میں نے کہا کیا کھاتے ہو؟ کہنے لگا حضرت غلاموں کی مرضی نہیں ہوتی، جو بھی کھلاؤ گے کھاؤں گا، خدمت میں لگا رہوں گا۔ میں نے کہا کیا پہنتے ہو؟ کہنے لگا حضرت غلاموں کی منشا نہیں ہوتی، جو بھی پہناؤ گے پہنوں گا، خدمت میں لگا رہوں گا۔ فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کاش میں بھی اپنے رب کا ایسا ہی بندہ ہوتا، وہ مجھے کچھ دیتا میرا سر اس کی بارگاہ میں جھک جاتا، وہ مجھے نہ دیتا میں پھر بھی اس کی بارگاہ میں جھک جاتا، اس کا حکم آتا میں تعمیل ارشاد میں بھاگ کھڑا ہوتا۔ جب ایک بندہ اس طرح اللہ رب العزت کی بندگی میں مگن ہو جاتا ہے تب کہا جائے گا کہ اس نے اپنے مقصد زندگی کو حاصل کر لیا ہے، مقصد زندگی کو حاصل۔ دیکھیں اللہ اکبر، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر گناہ قرار دے دیا ہے، جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر گناہ قرار دے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر کوئی بندہ بظاہر تو بڑی عبادت کرتا ہے لیکن وہ معاملات میں آ کے اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں تو اس بندے نے روح عبادت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ بھائی اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کی جو پوری زندگی ہے نا، پوری زندگی یہ عبادت بن جانی چاہیے۔ عبادت کیسے بنے گی؟ کہ وہ کام کے دیکھیں، بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے امانت ہے، بندہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ میرا مال ہے، میں اس سے شراب خانہ کھولوں یا میں اس سے کوئی تجارت کروں۔ اسلام یہ کہتا ہے جو تیرے پاس مال ہے نا اس کا مالک اللہ ہے، تیرے پاس امانت ہے، تو نے اس کا استعمال ویسے کرنا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اگر ایک بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے زندگی میں اور وہ سرکار نے فرمایا اذا عمل احدکم فلیحسنہ ولیتقنہ، لوگو تم کوئی بھی کام کرو اپنی طرف سے پوری محنت کے ساتھ کرو، ترخواہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا اگر ایک جوتا گانٹھنے والے موچی نے اپنے کام کو محنت کے ساتھ کیا، رزق حلال کی نیت سے کیا، تو جو موچی کا جوتے گانٹھنا بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت شمار ہوگا۔ اسلام یہ کہتا ہے اپنی سوچ کو بدلو، اپنے دل کی سوئی کو مولا کی طرف لگا دو، تب تمہارا سب کچھ عبادت بن جائے گا۔ اگر سوئی نہ لگی نا پھر فویل للمصلین الذین هم من صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون ویمنعون الماعون،
کہ وہ نمازی برباد ہو گئے جو نمازیں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھتے۔ تو اسلامی تصور عبادت یہ ہے کہ بندے کی پوری زندگی بتائے کہ یہ اللہ کی عظمت کو ماننے والا ہے، وہ پوری زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق چلے گا تو اس کا دکان پہ بیٹھنا بھی عبادت ہوگا، اس کا مزدوری کرنا بھی عبادت ہوگا۔ اور میرے پاک نبی علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا کہ جب ایک بندہ اپنی بیوی کو، اہل خانہ کو پیسے دیتا ہے کہ اللہ نے ان کی کفالت میرے ذمہ رکھی ہے، تو اللہ وہ پیسے بھی صدقے میں شمار کرتا ہے۔ سامعین محترم، اب میں وقت ختم ہو گیا، اگلے جمعے پر انشاءاللہ اس کے باقی جو پہلو ہیں وہ عرض کروں گا۔ بالخصوص میں یہ عرض کروں گا کہ عبادات خمسہ جو ہیں، عبادات اربع، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مجموعی عبادت کا ان کے ساتھ کیا ربط ہے۔ خداوند قدوس ہم سب کو اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرمائے۔